ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے، جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر۔ ان سے کچھ یہودی ملے تب جنگ احد کے بعد، اور کہا کہ دیکھو جنگ احد میں تمہاری شکست ہوگی، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری فتح ہوتی، اس لیے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں سے کہا، جو یہ بتاؤ تمہارے مذہب میں عہد شکنی، وعدے کا توڑنا کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بری بات ہے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ ہم لوگوں نے رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ایمان لائے اس بات پر کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی کفر نہیں اختیار کریں گے، ہماری جانیں آپ کے قدموں پر نچھاور ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہم کفر نہیں کریں گے، ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے۔ تو کہا کہ بتاؤ ہم لوگوں نے وعدہ کر لیا ہے اور تم کہتے ہو کہ وعدہ خلافی بری بات ہے، تو ہم کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ گویا کہ ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا سب کچھ قربان رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم اقدس پر ہے، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایمان سے پھر جائیں، چونکہ ہر زمانے میں بہکانے والے لوگ اہل ایمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایمان ایک عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور دولت جتنی ہی قیمتی ہو، چور اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ لگے رہتے ہیں، ایمان کے لٹیرے اتنا ہی زیادہ لگے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یہ منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ یہ اہل ایمان سے ملتے اور ورغلاتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، بہکانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ تو زمانے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر لوٹ مار ہے تو اہل ایمان کے ساتھ ہے،
ایمان والوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ایمان کو برباد کیا جائے. اور شیطانوں کی بڑی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ. جو ایمان کے لٹیرے ہیں شیطان پورا ان کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ ایمان کے لٹیرے بھی شیطان کے بھائی ہیں اور ایمان والوں کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان مؤمنوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، ایمان والوں کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. اس لیے پورا جو ایمان کے لٹیرے شیطان ان کا ساتھ دیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھو فلاں بدعقیدہ ہو گیا، فلاں ایمان سے پھر گیا، فلاں جماعت میں چلا گیا، فلاں جماعت میں چلا گیا، اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ فلاں جماعت میں جا رہے ہیں اور سنیت سے پھر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، حملہ جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، لٹیرے اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں بے شک. اور ایمان کو لوٹنے کے چکر میں، اور شیطان کی پورا تعاون اس کا رہتا ہے، مدد رہتا ہے کہ اس کے ایمان کو لوٹا جائے. اب یہ تو اللہ کے فضل پر ہے. من یهد اللہ فلا مضل لہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. بے شک. سبحان یہ اللہ کے فضل پر ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت جس کے ساتھ ہو گئی پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ایمان کی حفاظت کی دعا بارگاہ خداوندی میں کرنی چاہیے. ہمیشہ ہدایت کی دعا بارگاہ خداوندی میں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ایمان کے لٹیروں سے تو ہمارا ایمان محفوظ فرما دے. تو دیکھیے یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے تو یہ لوگ پہنچے اور کہے کہ ایسی ایسی باتیں تم جو ہے، تو یہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان جب یہودیوں نے یہ باتیں کی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی خبر دی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہتر جواب دیا، تم نے بہتر جواب دیا، اور فلاح اور بہبودی اس کے لیے ہے جو ایمان پر قائم ہے، جو ایمان پر قائم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں، کتابیوں سے مراد یہود و نصارہ، کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے اپنے دلوں کی جلن سے. اسلام کی حقانیت تو سب جان گئے تھے کہ اسلام حق ہے، یہودی بھی جانتے تھے، نصاری بھی جانتے تھے، چونکہ ما قبل کتابوں میں قرآن کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے سب آسمانی کتابوں میں پڑھ چکے تھے. یہ صرف لوگوں کو ورغلا اس لیے رہے تھے، لوگوں کو بہکا اور ایمان پر ڈاکہ زنی اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے دلوں میں حسد اور جلن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے دلوں کی جلن سے، بات اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، حق ان پر خوب ظاہر ہو گیا تھا کہ اسلام ہی حق ہے، یہی پیغمبر حق ہیں، یہی آخری نبی ہیں، یہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب رسول اور نبی ہیں. سب باتیں پورے طور پر بالکل واضح تھیں، لیکن مخالفت کس کی وجہ سے؟ جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ یہود و نصارہ مخالفت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو، یعنی ان کی بات پر توجہ ہی نہ دیا کرو. طرح طرح کی جو جماعتیں نا آج بھی آپ کے پاس پہنچتی ہیں نا، عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، گویا کہ یہ حکم آج بھی تمام اہل ایمان کے لیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی بات پہ توجہ ہی نہ دیا کرو. آپ کہتے ہیں کہ ارے وہ بھی تو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بھی حدیث کی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی ایمان کا لوٹنے والا رامائن لے کر آئے گا تو آپ کا ایمان لوٹ پائے گا؟ آپ تو کہیں گے ارے یہ تو کہانی کو بھاگ یہاں سے چل. لوٹنے والا تو آپ ہی کے بھیس میں آئے گا نا، وہ تو قرآن لے کر آئے گا، وہ تو حدیث لے کر آئے گا، تب تو اس کے جالے مکر کے جال میں، اس کے فریب میں پھنسیں گے. کہ اور کوئی کہ وید اور رامائن لے کر کے آئے گا تو ظاہر سی بات تو پہلے قرآن ہی سنائے گا، حدیث ہی سنائے گا.
ہے نا. اور آہستہ آہستہ اسی قرآن و احادیث کے آڑ میں آپ کے ایمان کو ایسا لوٹ لے گا، ایسا لوٹ لے گا، اللہ اکبر، کہ پھر نہ تو آپ ایمان کا بھروسہ رہ جائے گا نہ اعمال کا. اللہ حفاظت فرمائے. آمین. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم چھوڑو اور ایسے لوگوں کو درگزر کرو، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیا کرو، ان کی باتوں پر توجہ. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو فرما رہا ہے جن کا ایمان سبحان اللہ کیا کہنا بہت مضبوط ایمان ہے، جن کے ایمان کا کیا کہنا. صاحب شریعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظروں کے سامنے ان سے ایمان سیکھ رہے ہیں، ان سے قرآن سیکھ رہے ہیں، ان کو یہ حکم ہو رہا ہے. تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ بھی تو قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ ہمیں سننے دیجیے، ہمیں سننے دیجیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فاعف واصفح، ان کو چھوڑ دو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتا ہے ان کی باتوں پر دھیان نہ دے تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے بھلائی اور نیکیاں آگے بھیجو، سبحان اللہ. آخرت کے لیے نیکیاں بھیجو. بے اللہ تعالیٰ ارشاد، یعنی ہم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کرو، کار خیر کر کے نیکیاں آخرت کے لیے بھیجو. اللہ ارشاد نے فرمایا اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے اپنے بندوں پر. ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، کار خیر کریں گے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آخرت میں ان سب کا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے. اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. ہم دل میں کچھ ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمیں یہ کام کرنا، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اگر کوئی نیک کام کرنے کے لیے سوچ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اللہ اس نیت پر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، اس نیت پہ بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے اپنے بندوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے. ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اس لیے اس بات پر ہمیں خاص توجہ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم انہیں چھوڑو اور درگزر کرو، یعنی ان کی باتوں پر توجہ نہ دو، نہیں دینا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے یار یہ بھی تو قرآن سے پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث سے پڑھ رہا ہے. اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والوں کی جماعت میں رکھے. آمین. ٹھیک ہے.